پارہ نمبر 11 اردو ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تم لوگ ان کی طرف پلٹو گے تو یہ تمہارے سامنے باتیں بنائیں گے۔ کہہ دیجیے کہ باتیں نہ بناؤ، ہم تمہاری باتیں باور کرنے والے نہیں۔ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات سے اچھی طرح باخبر کر دیا ہے۔ اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے، پھر تم غائب و حاضر کے جاننے والے کے آگے پیش کیے جاؤ گے، اور وہ تمہیں تمہاری ساری کرتوت سے آگاہ کرے گا۔ یہ لوگ ان کی طرف تمہاری واپسی پر تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے چشم پوشی برتو، سو تم ان سے اعراض برتو۔ یہ یکسر ناپاک ہیں اور ان کی کرتوت کی پاداش میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ ان بد عہد لوگوں سے راضی ہونے والا نہیں۔ یہ دیہاتی کفر و نفاق میں زیادہ پختہ اور زیادہ لائق ہیں اس بات کے کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو کچھ اتارا ہے اس کے حدود سے باخبر رہیں، اس کے حدود سے بے خبر رہیں، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور ان دیہاتیوں میں سے وہ بھی ہیں جو راہ خدا میں اپنے خرچ کو ایک تاوان سمجھتے ہیں اور تمہارے لیے گردشوں کے متمنی ہیں۔ بری گردش انہی پر ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور ان دیہاتیوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اور رسول کی دعاؤں کو حصول قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، سو بے شک یہ ان کے لیے واسطہ قربت ہی ہے۔ اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور مہاجرین و انصار میں سے جو سب سے پہلے سبقت کرنے والے ہیں، اور پھر جن لوگوں نے خوبی کے ساتھ ان کی پیروی کی ہے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، اور اس نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں بہتی ہوں گی، ان میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور بڑی کامیابی یہی ہے۔ اور تمہارے ارد گرد جو دیہاتی ہیں ان میں منافق ہیں، اور مدینہ والوں میں بھی منافق ہیں، یہ اپنے نفاق میں منجھ گئے ہیں۔ تم ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، ہم انہیں 2 بار سزا دیں گے، پھر وہ ایک عذاب عظیم کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ اور کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، انہوں نے کچھ نیکیاں اور کچھ بدیاں ساتھ ہی دونوں کمائی ہیں۔ امید ہے کہ اللہ ان پر رحمت کی نظر کرے، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تم ان کے مالوں کا صدقہ قبول کرو، اس سے تم ان کو پاکیزہ بناؤ اور ان کا تزکیہ کرو اور ان کے لیے دعا کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے لیے سرمایہ تسکین ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور صدقات کی پذیرائی فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور ان سے کہہ دو، عمل کرو، اب اللہ اور اس کا رسول اور اہل ایمان تمہارے عمل کو دیکھیں گے، اور عنقریب غائب اور حاضر کے جاننے والے کے حضور پیش کیے جاؤ گے، وہ تمہارے سارے کیے دھرے سے تم کو آگاہ کرے گا۔ اور کچھ دوسرے بھی ہیں جن کا معاملہ اللہ کے فیصلہ تک ملتوی کیا جاتا ہے، یا تو ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول فرمائے گا، اور اللہ حکمت و علم والا ہے۔ اور جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے اسلام کو نقصان پہنچانے، کفر کو تقویت دینے، اہل ایمان کے درمیان پھوٹ ڈالنے اور ان لوگوں کے واسطے ایک اڈہ فراہم کرنے کی غرض سے جو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں، اور یہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے یہ کام بھلائی کی غرض سے کیا، اور اللہ شاہد ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ تم اس میں کبھی کھڑے نہ ہو جائیو
وہ مسجد جس کی بنیاد روز اول سے تقوی پر پڑی ہے حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو، اور اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی کو عزیز رکھتے ہیں، اور اللہ پاکیزگی کو عزیز رکھنے والوں کو ہی عزیز رکھتا ہے۔ کیا وہ بہتر ہے جس نے اپنی تعمیر کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی خوشنودی پر رکھی، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک کھوکھلی گرتی ہوئی کگر پر اٹھائی، پس وہ اس کے سمیت دوزخ میں بیٹھ گئی، اور اللہ ظالموں کو راہیاب نہیں کرے گا۔ اور ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ان کے دلوں میں شک کی بنیاد بن کر جمی رہے گی، اللہ کہ ان کے دل ہی پاش پاش ہو جائیں، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کے جان و مال ان کے لیے جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، پس مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ یہ اللہ کے ذمہ ایک سچا وعدہ ہے تورات، انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو کون پورا کرنے والا ہو سکتا ہے؟ سو تم اس سودے پر جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے خوشی مناؤ، اور یہی دراصل بڑی کامیابی ہے۔ توبہ کرتے رہنے والے، عبادت گزار، شکر گزار، ریاض کرنے والے، رکوع سجود کرتے رہنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی نگہداشت کرنے والے اصلی مومن ہیں، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ نبی اور مومنین کے لیے روا نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت مانگیں، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر یہ ظاہر ہو چکا کہ یہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مغفرت مانگنا صرف اس وعدے کے سبب سے تھا جو اس نے اس سے کر لیا تھا۔ پھر جب اس پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس نے اس سے اعلان برات کر دیا۔ بے شک ابراہیم بڑا ہی رقیق القلب اور بردبار تھا، اور اللہ کسی قوم کو اس کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا جب تک وہ وضاحت کے ساتھ ان کو وہ چیزیں نہ بتا دے جن سے ان کو بچنا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ ہی ہے جس کی آسمانوں اور زمین پر بادشاہی ہے، وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ مددگار۔ اللہ نے نبی اور ان مہاجرین و انصار پر رحمت کی نظر کی جنہوں نے نبی کا ساتھ تنگی کے وقت میں دیا، بعد اس کے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے، پھر اللہ نے ان پر رحمت کی نگاہ کی، بے شک وہ ان پر نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور ان تینوں پر بھی رحمت کی نگاہ کی جن کا معاملہ اٹھا رکھا گیا تھا جب زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں ضیق میں پڑ گئیں، اور انہوں نے اندازہ کر لیا کہ خدا کے سوا کہیں مفر نہیں، پھر اللہ نے ان پر عنایت کی نظر کی تاکہ وہ توبہ کریں، بے شک اللہ ہی ہے جو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کی معیت اختیار کرو۔ اہل مدینہ اور اس کے گرد و نواح کے اعراب کے لیے روا نہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھ رہیں، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو اس کی جان سے عزیز رکھیں، یہ اس کے لیے کہ جو پیاس، تکان، بھوک بھی خدا کی راہ میں ان کو لاحق ہوتی ہے، جو قدم بھی وہ کفار کو رنج پہنچانے والا اٹھاتے ہیں، اور جو چر کا بھی وہ کسی دشمن کو لگاتے ہیں، ان سب کے بدلے میں ان کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اللہ خوب کاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور جو کوئی چھوٹا اور بڑا انفاق وہ کرتے ہیں اور جو وعدی بھی وہ قطع کرتے ہیں، سب ان کے لیے
لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کے عمل کا اچھے سے اچھا بدلہ دے۔ اور یہ تو نہ تھا کہ سب ہی مسلمان اٹھتے، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے تاکہ دین میں بصیرت حاصل کرتے اور اپنی قوم کے لوگوں کو بھی آگاہ کرتے، جبکہ وہ ان کی طرف لوٹتے کہ وہ بھی احتیاط کرنے والے بنتے۔ اے ایمان والو، تمہارے گرد و پیش جو کفار ہیں ان سے لڑو، اور چاہیے کہ وہ تمہارے رویہ میں سختی محسوس کریں، اور جان رکھو اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی سورہ اترتی ہے تو ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جو پوچھتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا، سو جو سچ مچ ایمان لائے ہیں وہ ان کے لیے ایمان میں اضافہ کرتی ہے، اور وہ اس سے بشارت حاصل کرتے ہیں۔ رہے وہ جن کے دلوں میں روگ ہے تو وہ ان کی نجاست پر ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیتی ہے، اور وہ کفر ہی کی حالت میں مرتے ہیں۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال ایک بار یا 2 بار آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی نہ تو توبہ کرتے نہ یاد دہانی ہی حاصل کرتے؟ اور جب کوئی سورہ اتاری جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، پھر کھسک جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے بوجہ اس کے کہ یہ سمجھ سے کام لینے والے لوگ نہیں ہیں۔ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آ چکا ہے جس پر تمہارا ہلاکت میں پڑنا بہت شاق ہے۔ وہ تمہارے ایمان کا حریص اور اہل ایمان کے لیے سراپا شفقت و رحمت ہے۔ پس اگر وہ روگردانی کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ سورہ یونس کا آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع خدائے رحمان و رحیم کے نام سے۔ یہ الف لام را ہے، یہ پر حکمت کتاب کی آیات ہیں۔ کیا لوگوں کو اس بات پر حیرانی ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص پر وحی کی کہ لوگوں کو ہوشیار کر دو اور اہل ایمان کو بشارت پہنچا دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا مرتبہ ہے۔ کافروں نے کہا بے شک یہ ایک کھلا ہوا جادوگر ہے۔ بے شک تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 ادوار میں پیدا کیا، پھر وہ معاملات کا انتظام سنبھالے، عرش پر متمکن ہوا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے تو اسی کی بندگی کرو۔ کیا تم سوچتے نہیں اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے؟ یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ بے شک وہی خلق کا آغاز کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کو عدل کے ساتھ بدلہ دیا، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے ان کے کفر کی پاداش میں کھولتا پانی اور دردناک عذاب ہے۔ وہی ہے جس نے سورج کو تاباں اور چاند کو نور بنایا اور اس کے لیے منزلیں ٹھہرا دیں تاکہ تم سالوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ کارخانہ بے مقصد نہیں بنایا، وہ اپنی نشانیوں کی وضاحت کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔ بے شک رات اور دن کی آمد و شد اور آسمان اور زمین کی اللہ کی مخلوقات میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈریں، جو لوگ ہماری ملاقات کے متوقع نہیں ہیں اور اسی دنیا کی زندگی پر قانع اور مطمئن ہیں، اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، انہی لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے ان کے اعمال کی پاداش میں۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے اللہ ان کے ایمان کی بدولت ان کو ان کی منزل پر پہنچائے گا۔ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی نعمت کے باغوں میں۔ اس میں ان کا ترانہ ہوگا اے اللہ تو پاک ہے، اور اس میں ان کی آپس کی تحیت سلام ہوگی، اور ان کا آخری کلمہ الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا۔
اگر اللہ لوگوں کے لیے عذاب کے معاملے میں ویسی ہی سبقت کرنے والا ہوتا جس طرح وہ اس کے ساتھ رحمت میں سبقت کرتا ہے، جس طرح وہ ان کے ساتھ رحمت میں سبقت کرتا ہے، تو ان کی مدت تمام کر دی گئی ہوتی، تو ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کے متوقع نہیں ہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتے رہنے کے لیے ڈھیل دے دیتے ہیں۔ اور انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تب تو لیٹے بیٹھے یا کھڑے ہم کو پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے دور کر دیتے ہیں تو اس طرح چل دیتا ہے گویا کسی تکلیف کے لیے جو اس کو پہنچی اس نے ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حدود سے تجاوز کرنے والوں کی نگاہوں میں ان کے اعمال کھبا دیے گئے ہیں، اور ہم نے تم سے پہلے قوموں کو ہلاک کیا جب وہ ظلم کی مرتکب ہوئیں، اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور وہ ایمان لانے والے نہ بنے۔ ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں مجرم قوموں کو۔ پھر ہم نے ان کے بعد تم کو ملک میں ان کا جانشین بنایا کہ دیکھیں تم کیسا عمل کرتے ہو۔ اور جب ہماری کھلی ہوئی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کے متوقع نہیں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں ترمیم کرو۔ کہہ دو مجھے کیا حق ہے کہ میں اس میں اپنے جی سے ترمیم کروں، میں تو صرف اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر آتی ہے۔ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہہ دو اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو نہ میں اس کو تمہیں سناتا اور نہ وہ اس سے تمہیں باخبر کرتا۔ میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر بسر کر چکا ہوں، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس سے بڑھ کے ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ بے شک مجرم فلاح پانے والے نہیں بنیں گے، اور وہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچا سکیں نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ کہہ دو کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جس کا اس کو خود پتہ نہیں؟ نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ پاک اور عرفہ ہے ان چیزوں سے جن کو وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور لوگ تو ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا، اور اگر تمہارے رب کی جانب سے ایک بات پہلے سے طے نہ پا چکی ہوتی تو ان کے درمیان اس امر میں فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری جاتی؟ تو تم جواب دے دو کہ غیب کا علم تو بس اللہ ہی کو ہے، تو تم لوگ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور انسان کا حال یہ ہے کہ جب کسی تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچ چکی ہو ہم اسے اپنے فضل سے نوازتے ہیں تو وہ ہماری نشانیوں کے باب میں چالیں چلنے لگتا ہے۔ کہہ دو خدا اپنی تدبیروں میں کہیں زیادہ تیز ہے، جو چالیں تم چل رہے ہو ہمارے فرستادے ان کو نوٹ کر رہے ہیں۔ وہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں سفر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتیاں ہوائے موافق سے چل رہی ہوتی ہیں اور وہ اس میں مگن ہوتے ہیں کہ دفعتاً ایک باد تند آتی ہے اور ان پر ہر جانب سے موجیں اٹھنے لگتی ہیں اور وہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ ہم ہلاک ہوئے، تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں خالص اسی کی اطاعت کا عہد کرتے ہوئے کہ اگر تو نے ہمیں اس آفت سے نجات دی تو ہم تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو کر رہیں گے۔ تو جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے وہ نجات پاتے ہی زمین میں بلا کسی حق کے سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ لوگو تمہاری سرکشی کا وبال تمہارے ہی اوپر ہے، آنے والا ہے۔ چند دن دنیا کی زندگی کا نفع اٹھا لو، پھر تمہاری واپسی
ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم تمہیں تمہاری کرتوتوں سے آگاہ کریں گے۔ اس دنیا کی زندگی کی تمثیل یوں ہے جیسے بارش کہ ہم نے اسے آسمان سے برسایا، پس اس سے زمین کی نباتات خوب اگیں، اور وہ بھی جن کو لوگ کھاتے ہیں اور وہ بھی جن کو چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا پورا بناؤ سنگار کر لیا اور زمین والوں نے گمان کیا کہ اب معاملہ ہمارے قابو میں ہے، تو دفعتاً اس پر ہمارا قہر رات کو یا دن میں آ دھمکا، اور ہم نے اس طرح اس کا ستھراؤ کر دیا کہ گویا کل کچھ تھا ہی نہیں۔ اسی طرح ہم اپنی نشانیوں کی تفصیل کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کریں، اور اللہ امن و سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، اور اس پر مزید بھی ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت۔ یہی جنت والے لوگ ہیں، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جنہوں نے بدیاں کمائی ہوں گی تو برائی کا بدلہ اس کے مثل ہے، اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ اللہ سے ان کو کوئی بچانے والا نہ ہوگا، گویا ان کے چہرے شب دیجور کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے ہیں۔ یہی لوگ اہل دوزخ ہیں، یہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یاد کرو اس دن کو جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، پھر ہم شرک کرنے والوں کو حکم دیں گے کہ تم اور تمہارے شرکاء اپنی جگہ ٹھہرو، پھر ہم ان کے درمیان تفریق کریں گے، اور ان کے شریک کہیں گے تم ہم کو تو نہیں پوچھتے تھے، پس اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے، ہم تمہاری عبادت سے بالکل ہی بے خبر رہے۔ اس وقت ہر شخص اپنے اس عمل سے دوچار ہوگا جو اس نے کیا ہوگا، اور لوگ اللہ اپنے مولائے حقیقی کے حضور پیش ہوں گے، اور افترا کر کے انہوں نے جو معبود بنائے تھے وہ سب ہوا ہو جائیں گے۔ ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین میں روزی دیتا ہے، یا کون ہے جو سمع اور بصر پر اختیار رکھتا ہے، اور کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون ہے جو ساری کائنات کا انتظام فرماتا ہے؟ تو جواب دیں گے اللہ۔ تو ان سے کہو کہ کیا تم اس اللہ سے ڈرتے نہیں؟ پس وہی اللہ تمہارا رب حقیقی ہے، تو حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے؟ تو کہاں تمہاری عقل الٹ جاتی ہے؟ اسی طرح تیرے رب کی بات ان لوگوں پر پوری ہو چکی جنہوں نے نافرمانی کی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پوچھو تمہارے شرکاء میں کوئی ہے جو خلق کا آغاز کرتا ہو پھر وہ اس کا اعادہ کرے؟ کہہ دو اللہ ہی ہے جو خلق کا آغاز کرتا ہے، پھر وہ اس کا اعادہ فرمائے گا، تو تم کہاں اوندھے ہوئے جاتے ہو؟ پوچھو کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہہ دو اللہ ہی ہے، کہہ دو اللہ ہی ہے جو حق کی توفیق بخشتا ہے۔ تو کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ پیروی کیے جانے کا مستحق ہے، یا وہ جو بغیر رہنمائی کے خود راہ نہیں پاتے؟ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ اور ان میں سے اکثر محض گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور گمان حق کا بدل ذرا بھی نہیں ہو سکتا، اور گمان حق کا بدل ذرا بھی نہیں ہو سکتا، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اور یہ قرآن ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ سے پرے پرے ہی گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تصدیق ہے ان پیشین گوئیوں کی جو اس سے پہلے سے موجود ہیں، اور کتاب کی تفصیل ہے، اس کے خداوند عالم کی طرف سے ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس کو اس نے گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو تو تم اس کے مانند کوئی سورہ اور بنا لو، اللہ کے سورہ تو تم لاؤ۔ کیا وہ کہتے ہیں
کہ اس کو اس نے کوئی گھڑ لیا ہے، ان سے کہو تو تم لاؤ اس کے مانند کوئی سورہ اور بلا لو اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکو اگر سچے ہو۔ بلکہ یہ لوگ اس چیز کو جھٹلا رہے ہیں جو ان کے علم کے احاطے میں نہیں آئی اور جس کی حقیقت ابھی ان کے سامنے ظاہر نہیں ہوئی۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے گزرے، تو دیکھو ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ اور ان میں ایسے بھی ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ بھی ہیں جو ایمان نہیں لاتے، اور تیرا رب مفسدوں سے خوب واقف ہے۔ اور اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو کہہ دو میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم بری ہو میرے عمل کی ذمہ داری سے اور میں بری ہوں تمہارے عمل کی ذمہ داریوں سے۔ اور ان میں وہ بھی ہیں جو تمہاری بات پر کان دھرتے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے اگر وہ کچھ سمجھتے بوجھتے نہ ہو؟ اور ان میں ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف نظر کرتے ہیں، تو اب کیا تم اندھوں کو راہ دکھاؤ گے اگرچہ وہ دیکھ نہ رہے ہوں؟ اللہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ اور جس دن اللہ ان کو اکٹھا کرے گا، اس دن وہ محسوس کریں گے کہ گویا بس وہ دن کی ایک گھڑی رہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ نامراد ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہدایت حاصل کرنے والے نہ بنے۔ یا ہم تم کو اس کا کوئی حصہ دکھا دیں گے جس کا ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا تمہیں وفات دیں گے، پس ان کی واپسی ہماری طرف ہوگی۔ پھر اللہ گواہ ہے اس چیز پر جو وہ کر رہے ہیں۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، تو جب ان کا رسول آ جاتا ہے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کہہ دو میں اپنی ذات کے معاملے میں بھی کسی نقصان اور نفع پر کوئی اختیار نہیں رکھتا، مگر جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو پھر نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتی ہے نہ آگے۔ ان سے کہو کہ بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر رات میں آ دھمکے یا دن میں، تو کیا چیز ہے جس کے بل پر مجرمین جلدی مچائے ہوئے ہیں؟ پھر کیا جب آ ہی دھمکے گا تب اس کو مانو گے؟ اب مانے اسی کی تم جلدی مچائے ہوئے تھے۔ پھر ان ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کا عذاب چکھو، یہ تمہاری اپنی کمائی کا تمہیں بدلہ مل رہا ہے۔ اور وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات واقعی ہے؟ کہہ دو کہ ہاں، میرے رب کی قسم یہ شدنی ہے، اور تم قابو سے باہر نہیں نکل سکو گے۔ اور ہر جان جس نے ظلم کا ارتکاب کیا، اگر اس کو مل جائے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، تو وہ اس کو فدیہ میں دے دینا چاہے گی، اور وہ پشیمان ہوں گے جب عذاب کو دیکھیں گے، اور ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ سن رکھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ سن رکھو کہ اللہ کا وعدہ شدنی ہے، لیکن ان کے اکثر اس بات کو نہیں جانتے۔ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت، سینوں کے امراض کی شفا اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ کہہ دو یہ اللہ کے فضل و رحمت کا کرشمہ ہے، تو چاہیے کہ اس پر شادماں ہوں، اور یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ ان سے کہو بتاؤ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تو تم نے اس میں سے کچھ کو حرام ٹھہرایا اور کچھ کو حلال۔ پوچھو کیا اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا، یا تم اللہ پر جھوٹ بول رہے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ لگا رہے ہیں ان کا قیامت کے دن کیا گمان ہے؟ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ اور تم جس حال میں بھی ہوتے ہو، قرآن میں سے جو حصہ بھی سنا رہے ہوتے ہو، اور تم لوگ جو کام بھی کرتے ہو، تو جس وقت تم اس میں مشغول ہوتے ہو ہم تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں، اور تیرے رب سے
ذرا برابر بھی کوئی چیز مخفی نہیں، نہ زمین میں، نہ آسمان میں، اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر وہ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ سن لو کہ اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے، اور تم کو ان کی بات غم میں نہ ڈالے، عزت تمام اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سن رکھو، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ ہی کے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے ماں سوا کو پکارتے ہیں وہ شریکوں کی پیروی نہیں کر رہے، بلکہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور اٹکل کے تیر تکے چلاتے ہیں۔ وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پرسکون بنایا تاکہ اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں معاش کے لیے جد و جہد کرو۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو بات کو سنتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ خدا کے اولاد ہے، وہ ایسی باتوں سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیا تم اللہ پر وہ بات لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟ کہہ دو، جو لوگ اللہ پر جھوٹ لگاتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، ان کے لیے بس دنیا میں چند روز فائدہ اٹھا لینا ہے، پھر ہماری ہی طرف ان کی واپسی ہوگی، پھر ہم ان کے کفر کی پاداش میں ان کو سخت عذاب چکھائیں گے۔ اور ان کو نوح کی سرگزشت پڑھ کر سناؤ، جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اگر تم پر تمہارے اندر میرا ٹکنا اور اللہ کی آیات کی یاد دہانی کرنا گراں ہو گیا ہے تو میں نے بس اللہ پر بھروسہ کیا، تو تم اپنی رائے مجتمع کر لو اور اپنے شرکاء کو بھی ملا لو، پھر تمہارے فیصلہ میں کوئی تذبذب باقی نہ رہے، اور میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو اور مہلت مجھے نہ دو۔ پس اگر تم اعراض کرو گے تو میں نے تم سے کوئی اجر نہیں مانگا، میرا اجر تو بس اللہ ہی پر ہے، اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے بنوں۔ تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، تو ہم نے اس کو اور جو لوگ اس کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دی، اور ان کو جانشین بنایا، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی۔ تو دیکھو کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جن کو ہوشیار کیا جا چکا تھا۔ پھر ہم نے اس کے بعد رسول بھیجے ان کی اپنی قوموں کی طرف، تو وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، لیکن وہ اس چیز پر ایمان لانے والے نہ بنے جس کو پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح ہم حدود سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر مہر کر دیا کرتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، تو انہوں نے گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ پس جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو انہوں نے کہا، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم حق کو سحر کہتے ہو جب کہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے؟ بھلا یہ سحر ہے؟ اور ساحر کبھی فلاح نہیں پاتے۔ وہ بولے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور ملک میں سیادت تم دونوں کو حاصل ہو جائے، اور ہم تو تم دونوں کی بات کبھی ماننے والے نہیں۔ اور فرعون نے حکم دیا کہ میرے پاس سارے ماہر جادوگروں کو حاضر کرو۔ تو جب جادوگر آئے موسیٰ نے ان سے کہا، جو کچھ تمہیں پیش کرنا ہے اس کو پیش کرو۔ تو جب انہوں نے پیش کیا، موسیٰ نے کہا، یہ جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے، بے شک اللہ اس کو نیست کر دے گا۔ اللہ فساد برپا کرنے والوں کے عمل کو نتیجہ خیز نہیں ہونے دیتا،
اور اللہ مجرموں کے الرغم اپنے کلمات سے حق کا بول بالا کرتا ہے، تو موسیٰ کی بات نہ مانی، مگر اس کی قوم کے تھوڑے سے نوجوانوں نے ڈرتے ہوئے فرعون اور اپنے بڑوں سے کہا کہ مبادا وہ ان کو کسی فتنہ میں ڈال دے، اور بے شک فرعون ملک میں نہایت سرکش اور حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ اور موسیٰ نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو، اگر تم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر چکے ہو تو وہ بولے کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب، ہمیں ظالموں کے ظلم کی آماجگاہ نہ بنا، اور ہمیں اپنے فضل سے کافروں کے پنجہ ستم سے چھڑا۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ وہ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر ٹھہرا لو، اور اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، اور نماز کا اہتمام کرو، اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دو۔ اور موسیٰ نے دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے اعیان کو دنیا کی زندگی میں شان و شوکت اور مال و اسباب سے بہرمند کیا، اے ہمارے رب کہ وہ تیری راہ سے لوگوں کو بے راہ کریں، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں کو بند کر دے کہ وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو۔ فرمایا، تمہاری دعا قبول ہوئی، تو تم دونوں جمے رہو اور ان لوگوں کی راہ کی پیروی نہ کیجیو جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پر پار کرا دیا تو ان کا پیچھا کیا فرعون اور اس کے فوجیوں نے سرکشی اور زیادتی سے، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے کے لپیٹ میں آ گیا، بولا کہ میں ایمان لایا کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں اس کے فرما برداروں میں سے بنتا ہوں۔ کہا، اب حالانکہ تم نے اس سے پہلے نافرمانی کی اور تم فساد برپا کرنے والوں میں سے تھے، پس آج ہم تیرے جسم کو پہنچائیں گے آج ہم تیرے جسم کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بنے، اور بے شک بہت سارے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل رہتے ہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کا ٹھکانہ دیا اور ان کو اچھا رزق بخشا، انہوں نے نہیں اختلاف برپا کیا مگر اس وقت جب ان کے پاس علم آ گیا۔ تیرا رب ان چیزوں کے باب میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ پس اگر تم شک میں ہو اس چیز کے باب میں جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے، تو ان لوگوں سے پوچھو جو تم سے پہلے سے کتاب پڑھتے آ رہے ہیں، بے شک تم پر تمہارے رب کی طرف سے حق نازل ہوا ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بنو، اور تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیو جنہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی، کہ تم بھی نامرادوں میں سے ہو جاؤ۔ بے شک جن لوگوں پر تیرے رب کی بات پوری ہو چکی ہے وہ ایمان لانے کے نہیں، خواہ ان کے پاس ساری ہی نشانیاں آ جائیں، جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ پس کیوں نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی کہ اس کا ایمان اس کو نفع دیتا بجز یونس کی قوم کے، جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے عذاب کو دور کر دیا اور ایک وقت تک ان کو کھانے برسنے کا موقع دیا، اور اگر تیرا رب چاہتا تو روئے زمین میں جتنے لوگ بھی ہیں سب ایمان قبول کر لیتے۔ تو کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن بن جائیں؟ اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایمان لا سکے مگر اللہ کے اذن سے، اور وہ گندگی لاد دیا کرتا ہے ان لوگوں پر جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ ان سے کہو، آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے اس کو دیکھو، اور نشانیاں اور ڈراوے ان لوگوں کو کچھ نفع نہیں پہنچاتے جو ایمان لانا نہیں چاہتے۔ یہ تو بس اس طرح کے دن کا انتظار کر رہے ہیں جس طرح کے دن لوگوں کو پیش آئے جو ان سے پہلے گزرے۔ کہہ دو، انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر ہم نجات دیتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو، ایسے ہی ہم پر حق ہے، ہم مومنوں کو نجات دیں گے۔
کہہ دو اے لوگو اگر تم میرے دین کے باب میں شک میں ہو تو سن لو، میں ان کو نہیں پوچھتا جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، بلکہ میں اس اللہ کو پوچھتا ہوں جو تم کو وفات دیتا ہے، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے بنوں، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اطاعت کی طرف کروں اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ بنوں، اور اللہ کے سوا ان چیزوں کو نہ پکارو جو نہ تم کو نفع پہنچاتی ہیں نہ نقصان، سو اگر تم ایسے کرو گے تو بے شک تم ظالموں میں سے بن جاؤ گے۔ اور اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں پکڑ لے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس کو دور کر سکے، اور اگر وہ تمہارے لیے کوئی بھلائی چاہے تو کوئی اس کے فضل کو روکنے والا نہیں، وہ اس سے نوازتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دو اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا، تو جو ہدایت قبول کرے گا وہ اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا تو اس کا وبال اسی پر آئے گا، اور میں تمہارے ایمان کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور تم پیروی کرو اس چیز کی جو تم پر وحی کی جاتی ہے، اور ثابت قدم رہو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ سورہ ہود سٹارٹ ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ الف لام را ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں پہلے محکم کی گئیں، پھر خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے ان کی تفصیل کی گئی کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ہوشیار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت چاہو پھر اسی کی طرف رجوع کرو، وہ تم کو ایک وقت معین تک اچھی طرح بہرہ مند کرے گا، اور ہر مستحق فضل کو اپنے فضل سے نوازے گا، اور اگر تم منہ موڑو گے تو میں تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کا پلٹنا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ذرا دیکھو یہ اپنے سینے موڑتے ہیں کہ اس سے چھپ جائیں، آگاہ رہو یہ اس وقت بھی اس کی نظر میں ہوتے ہیں جب اپنے اوپر کپڑے لپیٹتے ہیں، وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، وہ تو سینوں کے بھیدوں سے بھی اچھی طرح باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔